یعنی جادو کر کے ڈالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے وہ نکلوایا، نکلوانے کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جادو کا علاج ہے، صحابہ کرام کا، مفسرین، ائمہ مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ جادو کا توڑ ہے اور بطور علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی، 11 آیات تھی، 11 گرہیں تھیں، ایک آیت اترتی تھی، ایک گرہ کھل جاتی تھی، ایسے 11 آیات اتری، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرما دی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں روزانہ جب آپ کا لگتا ہے۔ ٹی وی کا والیوم ایسا کر دیں پھر آپ بات کریں میری بہن۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو نا تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، تو میں نا اپنے میاں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، ان سے میں بڑے اخلاص سے پیار سے بات کرتی ہوں، پر پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا بہت لڑائی کرتے ہیں۔ پلیز مجھے اس کا کچھ حل بتائیں۔ ٹھیک ہے، بتا دیتے ہیں۔ اس کا حل تو یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں آپ 101 مرتبہ، اور نماز کا اہتمام کریں 5 ٹائم، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اس کے دل میں رحم ڈال دیں۔ اچھا، جیسے کہ مفتی صاحب آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو چل نہیں سکتا تھا، پر یہ جادو اس لیے چلا گیا کہ یہ امت میں ہوگا، اور یہ ہمیں دکھایا گیا کہ اس طرح گراں ہوگی، اس طرح یہ ہوگی، جو ہمارے آتا ہے، کیونکہ میرا دادا والد حضور نے 350 مسجدیں مدرسوں کی بنیادیں بھی رکھی، مولانا محمد سعید تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے بھی تھے، میری والدہ بھی جو ہے یہ تویز پورا خاندان ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں، میں اپنی سوچ بھی آپ کو بتا رہا ہوں ویسے بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ امت میں ہونا تھا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی ختم کر سکتا تھا، امت میں بھی ہونا تھا۔ اور علامہ صاحب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ کے والد مرحوم ان کے پاس جنات پڑھتے تھے، والدہ کے پاس پڑھتے تھے، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں آپ کے تعارف سے علاوہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں، یہ طبی تقاضوں میں سے ہے۔ مثلا حضور علیہ السلام بھول گئے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ سے کہا میں بھولا ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، جب بھول جاؤں مجھے یاد دلا دیا کرو، تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ بالکل باقی آپ کی بات درست ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے بھی عمل ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر سعد صدیقی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو کوئی روشنی ڈالیں اس موضوع پر۔ ویسے تو آپ کے جو بڑے ہیں ان کے متعلق انہوں نے بتا دیا، ادریس کاندھلوی صاحب اور عبد المالک کاندھلی صاحب ہمارے بھی بزرگ تھے۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ احکام شریعت جو ہوتے ہیں، ان احکام شریعت میں کچھ چیزیں ہم پر فرض اور واجب کی جاتی ہیں کہ ان کو کرنا ہے، کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال اور مباح کر دی جاتی ہیں کہ آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام اور ممنوع قرار دے دی جاتی ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کے احکام کا پورا ایک دائرہ ہے، سمجھ لیجیے۔ جب ہم احکام شریعہ کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں احکام شریعہ میں جو ممنوعات ہیں، یعنی جہاں شریعت نے ہمیں کسی کام سے منع کیا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم شریعت کی ممنوع چیز کو، یا یوں کہیے کہ شریعت جو نہیں کر رہی ہے، کسی کام سے منع کر رہی ہے، ہم اسے اس کام کی نفی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نفی نہیں ہے، نہیں ہے۔ نفی اور نہیں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ نفی ہوتی ہے کسی چیز کے وجود کا انکار، اور نہیں ہوتی ہے کسی چیز سے منع کر دینا۔ اور منع شریعت جب ہی کرتی ہے جب پہلے اس کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اثرات کو تسلیم کرتی ہے، تب اس کے بعد اس کی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا جوئے اور شراب کے متعلق آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اب یہ دیکھیے، منافع للناس اور اسم کبیر، یہ اثرات ہیں شراب کے بھی اور یہ اثرات ہیں جوئے کے بھی۔
شریعت نے شراب کے وجود کو بھی اور جوئے کے وجود کو بھی تسلیم کیا اور ان کے اثرات کو بھی تسلیم کیا اور ان کے اثرات کو اور وجود کو تسلیم کرنے کے بعد اس سے منع فرمایا۔ بالکل یہی صورتحال ہمیں سحر اور جادو میں بھی نظر آتی ہے کہ شریعت نے جادو کو منع فرمایا، اس کو عمل کفر قرار دیا۔ اب جب عمل کفر قرار دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے سحر کے وجود کا انکار کیا ہے، سحر کے وجود کو تسلیم کیا ہے، سحر کے اثرات کو تسلیم کیا ہے۔ اگر سحر کے وجود کو اور اس کے اثرات کو تسلیم نہ کیا جاتا تو منع بھی نہ کیا جاتا۔ منع کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ میں یہ بات علامہ صاحب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دو قسم کے رویے پائے جاتے ہیں معاشرے میں سحر بندش کے حوالے سے، جادو یا بندش کے ٹونا، یعنی اس قبیل کی جتنی بھی چیزیں، کہ بعض لوگ تو اس کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل بیکار اور لغو باتیں ہیں۔ دوسری جانب ایک رویہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ذرا سی کسی تھوڑی سی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ذرا سی کسی تنگی کے اندر آتے ہیں تو فوراً یہ سمجھنے لگتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا، بندش ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں رویے غلط ہیں۔ ان کا وجود بھی ہے، ان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس سحر کے وجود کو، بندش کو، نظر بد کو، ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنا ہے، ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، ان کے اثرات کو نبی پاک نے دعا مانگی ہے نظر سے، بد نظر سے یا اللہ بچا، ظاہر بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا وجود تو ہے، وجود ہے، اور ان کے وجود کو تسلیم بھی کرنا ہے، ہم ذات یہ وہ سب چیز ہے۔ لیکن یہ رویہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل اصلاح ہے کہ ہم تھوڑا سا، جیسے ابھی ہماری ایک بہن کا فون آیا کہ میری شادی کو ابھی 2.5 مہینے ہوئے ہیں، اب وہ 2.5 مہینے میں ہی اس وہم میں مبتلا ہو گئی ہے کہ شاید کوئی ایسا وہم بھی ہے، زیادہ ہے نا، وہم بھی ہے کہ کوئی ایسی بندش ہے، کوئی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، بعض انسان کی طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے۔ پہلے بریک لے لیں، اس کے بعد کہا۔ ناظرین، اسلام ٹوڈے میں چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر وقفے کے بعد پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔